السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی حدیث سے. یہ حدیث شریف ہے صحیح بخاری شریف میں، حدیث نمبر 136. عن نعیم رضی اللہ تعالی عنہ قال رقیت مع ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ على ظهر المسجد فتودع فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. یعنی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کے چھت پہ چڑھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو بنایا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جو میری امتی ہوں گے انہیں غر المحجلون کہا جائے گا، یعنی چمکتے ہوئے چہرے والے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ من آثار الوضو، from the traces of wudu, from the traces of ablution. جو وضو کرتے ہیں یہ وضو کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے چہرے، ان کے اعضاء، ان کے باڈی پارٹس اتنے زیادہ چمکتے ہوں گے کہ انہیں چمکدار چمکدار پکارا جائے گا. پھر فرمایا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ، بس جو تم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی ریڈینس، اس کی چمک دھمک زیادہ سے زیادہ ہو، تو اس کو کیا چاہیے؟ فَلْيَفْعَلْ، اس کو چاہیے کہ یہ وضو کیا کرے. تو وضو کی وجہ سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، چمکدار ہوں گے. تو obvious ہے جو بندہ زیادہ وضو کرتا رہے گا اس کا چہرہ زیادہ چمکدار ہوگا اس دن، اور جو بندہ کم وضو کرتا رہے گا، یعنی جو بندہ وضو کرے گا ہی نہیں، جو نماز پڑھے گا ہی نہیں، تو ایک کامن سینس ہے کہ پھر اس کا چہرہ چمکدار نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اس دنیا میں بھی نور سے منور فرما دے اور قیامت کے دن بھی وضو کے نور سے منور فرما دے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پچھلی کلاس میں اس پیپر کا کوشچن نمبر 1 کر لیا تھا. اب باقی 2 کوشچنز بچے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم یہ 2 سوال آج سولو کرنے کی کوشش کر لیں گے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں معصوم سے. معصوم آپ پڑھیں سوال نمبر 2 جو ہے وہ ہمیں اعراب لگا کر اردو میں ترجمہ کرنا ہے. آپ کریں کوشش. معصوم. جی میری آواز آ رہی ہے نا؟ اچھا کچھ ٹیکسٹ کر رہی ہیں، یہ اچھا بیمار ہیں تو یہ نہیں کر سکتے. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. تو چلیے افلا آپ کریں. افلا آپ پڑھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی یا شاعرہ. نہیں، کوشچن نمبر 2. اچھا ٹو. یا ولدی. یا ولدی. اچھا ٹھیک ہے. یا ولدی. ابی. ابھی. سمرت. سمرتو. بس کریں، سمجھائیے. سر کیجیے یا تلفظ. سر یا پہ اصلی آتا یا ولدا، لیکن وہاں پہ یا بھی ہے تو اس وجہ سے یہ آئے گا، کسرہ آئے گا دال جی کے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی. ٹھیک ہے.
ابھی میں بھی ابھی ہی آئے گا. ہوں زید بھی. سمرہ تو اس لیے آئے گا کیونکہ کوئی ہوں نسبیہ جڑ دینے والا آگے ہے نہیں. ترجمہ کریں اس کا. اے میرے باپ کے اے میرے بیٹے ٹھیک. کے باپ کو. غلط ہو گیا. ہاں ٹھیک کریں نا, ٹھیک کیجیے. چلیے غلط ہو گیا تو ٹھیک کیجیے. جی سر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے, میں کرتی ہوں. چلیے ٹھیک ہے, آپ کر لیجیے. چلیے تب تک ہم بات کر لیتے ہیں جنید احمد سے. جنید احمد آج کلاس میں آئے ہیں, ایکچولی درسگاہ میں ہوتے ہیں اس ٹائم. اگر پاسبل ہو تو آپ انمیوٹ کریں. شاید مشکل ہوگا. چلیے کوئی نہیں. چلیے رئیس احمد آپ بتا دیں. رئیس احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یا ولدی ابی ثمرۃن. ہوں اے میرے مطلب والد کے لڑکے. اے میرے والد کے لڑکے, یہ تو ولدی کیا ہوتا ہے, یہ مجھے ذرا سمجھائے. میرے لڑکے. تو پھر کیسے ہو میرے باپ کے لڑکے. یا ہوا. ہوں جی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا, ولدی ابی. دیکھیں یہاں تو واضح ہے نا, ولد کے اوپر نصب ہے, زبر ہے نا اس کے اوپر. آپ لوگ دیکھ نہیں رہے, دیکھ نہیں رہے جی کہ جی آپ کو یہاں پہ اس کے اوپر تو زبر تو لگا ہے وہیں سے. یہ ہے اس طرح سے یا ولدا اور اس کے بعد ہی یا ہے نا, یا ولدا اس کے بعد ہی یا. جی اتنا تو ہمیں دکھ رہا ہے. پھر ابھی یہ بھی ہمیں سمجھ آ رہا ہے. اس کے بعد کچھ اس طرح سے کچھ ہے. دیکھیں جی میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا یہ, جب اتنا تو ہمیں کلیئر ہے یہاں پہ کہ یہ مضاف الیہ ہے. ولدا اور جی یا کیا ہے, مضاف الیہ, یہ تو ہمیں دکھ رہا ہے. اور ہم نے یہ چیز پڑھا تھا جی کہ اگر تثنیہ یا پھر جمع اگر آپ کا مضاف بنتا ہے, اگر تثنیہ یا جمع مضاف بنتا ہے تو نون جی اعرابی اومٹ کر دیتے ہیں. تثنیہ والا نون یا جمع والا نون ہم اومٹ کر دیتے ہیں. ایکچولی تھا یہ ولدان, یہ تھا ایکچولی ولدان. جی اب جب ولدانی کو ہم نے مضاف بنایا یا کے ساتھ, تو نون کاٹ کے ہم لکھیں گے اس طرح سے ولدائی لکھیں, ولدائی لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب جب سامنے جی یا آئے گا, اب یہ حالت نصبی میں بنے گا ولدین, تب بھی ولدائی ہی آئے گا. یا ولدائی, یہ کیا ہے, جی یا ولدائی. ٹھیک ہے جی. ہے کیا چیز ہے, سوری جی یہ یا تثنیہ. مضاف الیہ نہیں ہے, یا مضاف, یہ یا مضاف الیہ نہیں ہے, ہم نے نون کو omit کر دیا. ایک منٹ میں پھر سے بتا رہا جی ہوں, میں کچھ غلط بولا. میں اس طرح سے ہے, یہ تھا ایکچولی ولدان. کیا تھا یہ ولدان,
یہ تھا ولدان. ٹھیک. اب جب ہم اس ولدان کو مضاف کر دیں گے کس کے ساتھ؟ ابی سمرتا کے ساتھ. سامنے ہے ابی سمرتا، ابی کے ساتھ. اس ابی کے ساتھ ہم اس کو مضاف کر دیتے ہیں. تو مضاف کرنے ہوگا کیا؟ ہم یہ نون ہٹا دیں گے، یا ولدا آئے گا، سوری ولدا ابی آئے گا. اب سامنے یا ہے، اب سامنے یا ہے تو یا جیسے منصوب آئے گا تو ولدین ولدائی بنے گا. پھر ولدائی یا آنے کی وجہ سے منصوب آیا تو کیا بننا؟ ولدا ولدائی. ابی ابی کیوں ہے؟ کیونکہ سامنے سمرتا لکھا ہے، یہ سمرہ کا باپ ہے، یہ سمرہ کا باپ ہے. ابو سمرہ تھا ایکچولی، ابو سمرہ. اب ابھی مضاف ہے، اب مضاف ہو گیا تو وہ بھی سوری مجرور آئے گا تو وہ ابھی بنا. پہلے تھا یہ ابو سمرہ تھا، تو ابو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ابھی بنا. ٹوٹل کیا بنا؟ یا ولدی ابی سمرتا. سمرتا کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے اور اس میں علم ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ غیر منصرف ہو گیا. سمرتا آئے گا، سمرتی نہیں آئے گا. تو مجھے سمجھ نہیں آتا آپ لوگ کیسے سمرتو بولتے ہیں، سمرتن بولتے ہیں، یا ولدی کیسے بولتے ہیں؟ جب کس کے اوپر واضح ہے، اس کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے اس کے اوپر. تو یہ کیا پڑھیں گے؟ یا ولدی ابی سمرتا. یہ سمجھ آ گیا؟ جی. یہ تو مضاف مضافل کا کانسیپٹ. یہ تو ہم نے مضاف مضافل میں پڑھ لیا. اگر مضاف آپ کا حالت سوری یہ تثنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا تو اسے نون جمع یا نون تثنیہ ہم omit کر دیں گے، گرا دیں گے. ایکچولی تھا یہ ولدا ولدا سمرتا، ولدا ابی سمرتا، ابی سمرہ کے باپ کے دو بیٹے، یہ تھا ایکچولی. پھر سامنے جب ہم نے ان کو حرف ندا لگایا، حرف ندا لگنے کی وجہ سے اگر آپ کا منادہ مضاف ہوا تو وہ حالت نصبی میں آتا ہے، تو ولدی بنا، یا ولدی ابی سمرتا. اتنا کلیئر ہے؟ اس جی سب میں سر. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. اگر اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. اگر اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. افلا اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ افلا آپ کو سمجھ آیا؟ سمجھائے مجھے، کیا سمجھ آیا آپ؟ سمجھا دیں. ہاں جی افلا آپ سمجھا دیں، کیا سمجھ آیا آپ کو؟ افلا افلا آپ سمجھا دیں. جب سمجھ نہیں آتا آپ لوگ کو پھر کیوں بولتے ہیں ہمیں سمجھ آ گیا؟ پھر نہیں کر پاتے ہیں. سر مجھے نہیں آ گیا، پھر کیوں بولا اپنے مائک آن کر کے مجھے آ گیا؟ آپ لوگ مجھے سمجھانے کے ٹائم 1000 بار بھی بولے ہمیں نہیں آیا سمجھ، میں سمجھاؤں. اچھا سمجھ آیا تو پھر بتا دیں. اگر سمجھ آیا آپ کو تو پھر بتا دیں کیا آیا سمجھ. سعدیہ مجید آپ سمجھا دیں، کیا سمجھے آپ؟ سعدیہ مجید. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی سر یہ یا ہے حرف ندا، اس کے بعد یہ اضافت ہے سمرتا تک، تو یہ ہے ایکچولی ولد ولد ولدی ابی سمرتا، یعنی ولدا جو ہے یہ مضاف ہے، یہ ولدا ہوتا بٹ یا کی وجہ سے یہ منصوب ہے اب، تو ولدین ہے، لیکن یہاں سے اضافت ہے تو ہم نون ڈراپ کرتے ہیں اضافت میں مضاف کا. اور تو یہاں سے پھر ابی سمرتن، یہ ابی ہے مضاف بھی مضاف الیہ بھی، اور پھر سمرتا ہے مضاف الیہ، یہ غیر جی منصرف ہے تو اس پہ جو مجرور یہ جر ہے وہ فتحہ سے آئے گا. چلیں ماشاء اللہ. اب آگے آپ پڑھے آگے، پھر کیا لکھا ہے؟ پھر ہے کم سنتن عمرکما. کیا ترجمہ ہوگا؟ سر یہ والا کم جو ہے یہ استفہام میں نہیں ہے، ڈکلیریٹو ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو ڈکلیریٹو والا کم ہے اس کے بعد جو اسم ہے وہ مجرور ہوتا ہے،
اور جو ماشاء استفہام والا ہے اس کے بعد والا منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے یہ مارک کیا ہے یہ مجرور ہے, تو پھر یہ ڈکلیریٹو والا ہے کم سنتن. پھر ہے عمرکما, کیونکہ یہ دو کی طرف ہے, تو دو کی عمر پوچھ رہا ہے. تم دو کی عمر پوچھ نہیں رہا, بتا رہا ہے کہ تم دو کی عمر بہت سال ہے. پورا ترجمہ کیا ہوگا یا والدے سے ہی؟ اے سمرا کے باپ کے دو بیٹوں, تم دو کی عمر بہت سال ہے. ماشاء اللہ, ویری گڈ. تم دو کی عمر بہت ہے یا بہت سال ہے. چلے منزہ آپ آگے بتا دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی ہاں جی, اس کے بعد لاکنکما فی الخسر لا بس لانکما. رکے. لاکنکما فی الخسر سمجھا دیں. لاکن کا مطلب ہے لیکن, کما مطلب تم دو, لیکن تم دو فی الخسر مطلب تم دو خسارے میں ہو, تم دو نقصان میں ہو. یہ کما کیوں آیا ایکچولی؟ یہ کیا تھا؟ اگر ہم لاکنہ کاٹ دیں گے, اگر لاکنہ نہیں ہوگا تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ انتما. یہ ہوتا انتما فی الخسر. تو لاکنکما لیکن تم دونوں, لاکنہ کی وجہ سے انتما حالت نصب میں آ کے کما بنا, تو کیا ہوا ٹوٹل؟ لاکنکما فی الخسر, لیکن تم دو خسارے میں ہو. پہلے سے یا ولد ابی سمرۃ کم سنۃ عمرکما لاکنکما فی الخسر, اے سمرہ کے باپ کے دو بیٹوں, تمہاری عمر بہت ہے لیکن تم دو خسارے میں ہو. کیوں خسارے میں ہو؟ آگے پڑھے آپ. لأنکما جاہلان, کیونکہ تم دو جاہل. دیکھیے یہاں پہ یہ آپ میوٹ کریں منزہ. یہاں پہ جو ہے نا یہ لأنکما, یہ آپ کو اس میں کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ یہ شاید لاکنکما ہوگا, پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا. یہ ہے لی کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ لی کی میننگ ہوتی ہے کے لیے یا کا کی کے وغیرہ کے لیے. تو انا کی میننگ ہوتی ہے کہ, ٹھیک ہے جی, کہ کے لیے آپ کو لگتا ہے کے لیے ریزن کی بات کر رہا ہے؟ کے لیے ریزن کی, کے لیے مطلب وجہ, کس چیز کے لیے, کس وجہ سے, ہے نا. تو یہ مطلب لأن ہو گیا کیونکہ, لأن ہو گیا کیونکہ. ہم انگلش میں بھی کبھی کبھی بیکاز کی جگہ فار بھی یوز کر سکتے ہیں. ہم بیکاز کی جگہ فار یوز کر سکتے ہیں, ایک جو انفارمل, جو بلکہ فارمل انگلش میں بھی اگر آپ ناولز پڑھ لیں گے تو ناولز میں نا بیکاز کے بدلے بہت جگہوں پہ فار یوز کیا جاتا ہے, اور ہم اکثر کر بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آئی ایم گوئنگ ٹو مارکیٹ فار آئی ہیو ٹو برنگ سم تھنگ. سو فار ہم نے بیکاز کی جگہ یوز کیا. دیٹ مینس فار یعنی کے لیے اور کیوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. فار اور بیکاز ایک ہی بات ہوتی ہے ان سم پلیسز جب کرینہ ہو تو یہاں بھی جو لأن جو ہوگا, لأن مطلب کیونکہ. لکھ لیں یہ ورڈ لأن, جب بھی آئے گا اس کی میننگ ہوگی کیونکہ. لأن مینز بیکاز, ٹھیک ہے نا. لأن مینز بیکاز. لأن کا مطلب کیا ہوگا؟ کیونکہ, ٹھیک ہے جی. اب کیا ہے لأنکما, ایکچولی تھا یہ انتما, انتما. اب سامنے کیا لگا؟ لأن, سامنے کیا لگا؟ لأن, ٹھیک ہے جی. اب یہ لام حرف جر ہے, یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے. اب انتما کو اگر ہم یہاں سے جائیں گے بیکورڈز, اگر ہم جائیں گے انتما کی ملاقات سب سے پہلے ان کے ساتھ ہوتی ہے, تو اس لیے ان کا ہی اعرابی عمل ہوگا, لکھ کا اعرابی عمل نہیں ہوگا. تو ان کی وجہ سے انتما پہ کیا فرق پڑے گا؟ یہ بنے گا کما, یہ بنے گا کما. اچھا یہاں یہ کوئنسیڈنس ہو رہی ہے کہ سامنے لی ہے, لی کی وجہ سے بھی کما ہی بنتا, کیونکہ حالت نصبی جری دونوں حالتوں میں انتما کما میں چینج ہوگا. تو یہاں پہ لأن انتما چینج ہوگا کما میں, انتما چینج ہوگا کما میں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہم جب ایک ساتھ ملا کے لکھ لیں گے تو کیسے لکھیں گے اس کو؟ لأنکما, اس طرح سے لأنکما کیونکہ تم دو کیا ہو؟ جاہلان
जाहिलान। अच्छा सर, यहाँ पे मसला ये है, अन्ना कुमा, इस कुमा को तो आपने हालत नस्बी में कन्वर्ट कर दिया अन्ना की वजह से, जाहिलान ये क्यों मरफू ही रहा? क्योंकि जाहिलानी खबर है। इसकी खबर है, किसकी खबर है अब? अन्ना की खबर बनी। अब अन्ना का इसम कौन बना? ये अंतुमा। अंतुमा में क्या चेंज आई? अन्ना का इसम हालत नसब में आता है, हालत नसब में गया वो कुमा, और उसकी खबर हालत रफा में ही रहती है, वो जाहिलानी रही। दूसरे साफ साफ और आसान सरल शब्दों में बता दूं तो ये है कि हरफ मुशब्बह बिल फ़िल मुब्तदा पे नसब देते हैं और खबर को रफा हालती में ही छोड़ देते हैं। हरफ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर जो होगी वो हालत रफ़ी में ही रहेगी, इसलिए जाहिलाइन नहीं बना, जाहिलान बना, जाहिलान ही रहा। और अंतुमा चेंज हुआ कुमा में, क्योंकि वो मुब्तदा है। ठीक है ना? लिअन्नकुमा जाहिलान। अगर हम अब पहले से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? या वलदै अबी समरता कम सनतिन उम्रुकुमा लाकिन्नकुमा फिल खुस्र लिअन्नकुमा जाहिलान। ए समरा के बाप के दो बेटो, तुम दोनों की उम्र बहुत है, लेकिन तुम दोनों किस में हो? खसारे में हो, घाटे में हो। क्योंकि तुम दो जाहिल हो। जाहिल मतलब जो आलिम नहीं है। जाहिल का मतलब वो नहीं होता कि जो शरारत करे, जो गुस्सा करे, नहीं। जाहिल का मतलब होता है जो जानता नहीं। इल्म की जिद जहल है, जहालत है, और आलिम की जिद जाहिल है। ठीक है ना? तो घाटे में, खसारे में कौन होता है? जिसके पास इल्म नहीं होता। इल्म क्या चीज? इल्म एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कॉमर्स पढ़ना इल्म नहीं होता, वो सब फनून है, वो फन है। इल्म दीन का इल्म है। जिसके पास दीन का इल्म नहीं, वो जाहिल, वो खसारे में है, घाटे में है। क्यों घाटे में है? क्योंकि जब वो दीन का इल्म जानता ही नहीं तो उसको हलाल हराम का फर्क दिखेगा नहीं, उसको इसकी तमीज होगी ही नहीं। तो वो कभी गुनाह कर बैठेगा अनजाने में भी। कभी जानता तो नेकी करता, उसके लिए नेकी करना आसान होता, लेकिन जब उसने जाना ही नहीं नेकी क्या है, गुनाह क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, वाजिब क्या है, फर्ज क्या है, तो वो खसारे में ही खसारे में है। ठीक है ना? तो अब आगे कुछ और बात हो रही है, और ये बात पढ़ेंगी या पढ़ेगा कौन? सुहेल अहमद, आप पढ़ें आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल इल्मु हुवा मिफ्ताहुल जन्नत। ठीक, क्या हुआ? क्या मतलब होगा? इल्म ही जन्नत की कुंजी है। हाँ माशाल्लाह, इल्म ही जन्नत की कुंजी है। वेरी गुड। ये ही किसका तर्जुमा किया आपने? सर हुआ सर जो आया सर ज़मीर सर मुब्तदा के अकॉर्डिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह, सही है। अच्छा, चलिए आगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं मैं, जो पिछली क्लास में भी इरशाद सादिया ने बोला था, यहाँ भी आप बोल सकते हैं सर यहाँ तो मिफ्ताहुल जन्नत है, यहाँ तो मिफ्ता मुजाफ है जन्नत की तरफ, और जन्नत को आपने क्या किया है? मारिफा बना दिया। अब मिफ्ता भी मारिफा हो गया, अब खबर पूरी मारिफा हुई, ऐसा कैसे? तो ये अक्सरी कायदा है, अक्सरी कायदा। अक्सर तौर पर आपकी खबर जो होती है वो नकिरा होती है, अक्सर तौर पर। अक्सर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स खबर नकिरा होती है। और खबर नकिरा हो कब होगी? जब खबर मुफरद होगी, तब हमेशा नकिरा होगी। जब खबर मुफरद होगी तब खबर हमेशा नकिरा होगी। जब खबर इजाफत में होगी तब वो नकिरा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जब खबर एक जुमला होगा तो जुमले में क्या ही नकिरा मारिफा कह सकते हैं? जुमला तो मारिफा नकिरा होता ही नहीं है ना? तो अक्सर तौर पर दैट मींस व्हेन खबर इज अ मुफरद, जब खबर एक सिंगल वर्ड होगा तब तो नकिरा होगा ही होगा। लेकिन जब ये एक मुरक्कब है तो तब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? तब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मिफ्ताहुल जन्नत भी ठीक है, मिफ्ताहु जन्नतिन भी ठीक है। अच्छा आगे। व अन्ना ला जहला। व अन्ना ला जहल, ला आपने क्यों जहला पढ़ा ऐसा? आपने क्यों पढ़ा ऐसा? सर व अन्ना सर क्योंकि बीच में सर इन्ना नहीं आ सकता सर, अन्ना ही आ सकता है सर। ये कहाँ बीच है? देखिए, देखिए इतना तो हो गया ना जुमला इस्मिया, अल इल्म को मिफ्ताहुल जन्नह, इतना हो गया जुमला इस्मिया है, इतना खत्म बात। इल्म जन्नत की कुंजी है, इल्म ही जन्नत की कुंजी है। कंप्लीट सेंटेंस हो गया, कंप्लीट सेंटेंस है। अब और
اب یہاں سے دوسرا سینٹینس اسٹارٹ ہو رہا ہے. سر اب وَإِنَّ یہاں سے دوسرا سینٹینس ہاں اسٹارٹ ہو رہا ہے تو مطلب کیا ہوا؟ اب ان آئے گا، انا نہیں پڑے گی. سر وَإِنَّ ہوں لَجَهْلَ هُوَ لجہلا مفتاح. کیوں؟ لجہلا کیوں؟ سر اس سے سر تاکید سر پیدا ہوتی ہے سر. اور یہ لام تاکید ہم کس پہ انٹروڈیوس کرتے ہیں، کس پہ لگاتے ہیں؟ سر خبر پر سر. خبر پہ. یہاں خبر کیا ہے؟ ذرا ترجمہ کریں آپ اس کو. سر مفتاح النار سر خبر ہے سر. مفتاح النار خبر ہے، تو آپ مبتدا پہ لام تاکید لگا رہے ہیں. ہاں جی، آپ مبتدا پہ لام تاکید لگا رہے ہیں. دیکھیں مبتدا کو تو ہمیں معرفہ بنانا ہی بنانا ہے نا. تو یہ الف لام والا وہ ہے، یہ اس طرح سے یہاں پہ ایکچولی الف مس پرنٹ ہوا ہے، الف omit ہو چکا ہے. اس طرح سے ان الجہل و ان الجہل ہوا، اب آگے ہوا مفتاح النار. مفتاح النار. ہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ اور بے شک ہم، جہل ہی نار کی کنجی ہے. یعنی اور بے شک لا علمی ہی آگ کی، جہنم کی، نار کی کنجی ہے، چابی ہے. ماشاءاللہ، اس طرح سے ہم ترجمہ کر لیں گے. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں، بتا دیں. ابھی میں انشاءاللہ کلیئر کر لوں گا. سر آپ نے جو بولا جو ہے نا یہ یا والا دئی جی اسٹارٹنگ پہ، سر جی آپ نے کہا تھا نا کہ جو ندا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر مضاف ہوگا تو اس پہ نصب آتا ہے فتحہ سے. کس کیس میں ہم نے بولا تھا وہ؟ سر جب مضاف ہوگا سامنے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں یہاں جی پہ صحیح ہے. یا لیکن یہاں پہ مضاف آپ کا تثنیہ ہے. اگر آپ فتحہ سے دیں گے، آپ یا بھی omit کر لیں گے تو کیا بنے گا؟ وہ یا ولدا، پھر ایک لڑکا آیا ہے نا، پھر تو وہ ایک لڑکا ہوگا. یا ولدانا لکھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ تثنیہ جب مضاف ہوگا تو نون کو ہمیں ضروری ڈراپ ہونا ہے، نون کو ڈراپ کرنا ہی کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر میں لکھوں یا ولدانا، اے دو بیٹو، اب ولدانا کیا ہے؟ یہ مضاف جب بنے گا، اس یا کی وجہ سے آپ مان لیجیے، آپ کہیں گے نون پہ آئے گا یہ فتحہ. اب میں نون کو ڈراپ کر رہا ہوں، ایکچولی یا کی دیکھیے یا کی وجہ سے ایکچولی ہوگا کیا؟ یا کی وجہ سے آئے گا یہ جو بھی کچھ بھی یہاں پہ تھا، یہ آئے گا حالت نصبی میں. ٹھیک ہے نا، یہ آئے گا حالت نصبی میں. اگر میں یا کی وجہ سے اس کو حالت نصب دیتا ہوں اور نون ڈراپ کرتا ہوں یا ولدا لکھتا ہوں، کیا یہ حالت نصب میں ہے یا ولدا؟ نہیں ہے. یا ولدا حالت رفع میں ہے. ولدا یہاں پہ حالت رفع میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو تثنیہ آپ کو دکھ رہی ہے حالت رفع میں. اور ایسا بھی کرینہ ہے نا، ہم تو مضاف کی صورت میں تو یا کو امر بھی کر سکتے ہیں. میں نے یا کو امر کر لیا، اب کیا ہے؟ ولدا ابی ثمرۃ، ولدا ابی ثمرۃ. تو مجھے کیا سمجھ آئے گا کہ کیا ہے یہ تو حالت رفع میں ہے. ہم مضاف کیس میں یا کو ڈراپ بھی کر سکتے ہیں، حذف کر سکتے ہیں. یہ تو اٹس اپ ٹو اس، ہم کر سکتے ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں سیدھی، ہم یا لکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لکھ سکتے جب منادہ مضاف. ٹھیک ہے نا. اب کیا مسئلہ یہاں پر، کیا مسئلہ ہے یہاں پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا مضاف ہے وہ تثنیہ ہے، تو تثنیہ کا تثنیہ کی حالت نصبی کیسے آتی ہے؟ ولدین. کیسے بنتی ہے؟ ولدین. یا کی وجہ سے پہلے تھا ولدا، پہلے بنا تھا ولدا، جب یہ مضاف بنایا تھا ہم نے ولدا بنا تھا. اب یا سامنے آیا تو ولدا کے بجائے ولدی بنے گا، ولدی ابی ثمرۃ. دیکھیے اب آپ یا کو ڈراپ بھی کر لیں پھر بھی پڑے گا ولدی ابی ثمرۃ. تو آپ سوچیں گے کہ سامنے کوئی نصب دینے والا ہے نہیں، جر دینے والا ہے نہیں، تو کیوں یہ حالت نصبی میں آ گیا؟
آپ خود بتا دیں گے سامنے یا محذوف ایک ہی کیس ہے. جب سامنے کوئی عامل نہیں ہے نصب دینے کے لیے جر دینے کے لیے اور ہے مضاف تو آپ سمجھ جائیں گے کہ مضاف بھی ہے سامنے کچھ نہیں ہے نصب دینے کے لیے تو اس کا مطلب ایک ہی بات ہے کہ سامنے یا ہوگا جو ہم نے چھپا لیا ہے. سمجھ گئے؟ جی سر تھینک یو. جی چلے اب ہے کوشچن نمبر 3. اب ہے کوشچن نمبر 3. ابھی کچھ منٹس بچے ہیں. اگر یہ میٹنگ اینڈ ہوئی اس میں جلدی جلدی تو پھر آپ لوگ پھر سے جوائن کریں گے. مے بی نیکسٹ میٹنگ ول بی فار 10 منٹس اور 15 منٹس اور سو. آپ جلدی جوائن کر لیں گے. اچھا کوشچن نمبر 3 ہم کر لیں گے انشاءاللہ. چلیے رافیہ آپ پڑھیں. رافیہ یوسف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماذا فی جیبک یا اختی. ویری گڈ. ماذا فی جیبک یا اختی سمجھائیں. ماذا کیا ہے تمہاری جیب میں اے میری بہن. اے میری بہن. جیبک کا جی سر. یہ کا کیا ہوتا ہے؟ تمہارے. کا کیا ہوتا ہے؟ کا کون ہوتا ہے؟ کا مذکر یا مؤنث؟ مذکر. سامنے ہے کے اختی آئے میری بہن. سامنے ہے یا اختی اے میری بہن. سر کے آئے گا. کی آئے گا تو کیا پڑھیں گے؟ ماذا. ماذا فی جیبک یا اختی. ہاں اب صحیح ہے. یہ ماذا کیا ہے یہاں پہ؟ ماذا کیا کام کر رہا ہے؟ کیا. ماذا مطلب کیا؟ ویری گڈ. ماذا فی جیبک یا اختی جیبک سوری ماذا فی جیبک یا اختی اے میری بہن تمہارے جیب میں کیا ہے. چلیے ماشاء اللہ. چلیے سعدیہ آپ پڑھیں آگے. سر آگے آئے گا احاذا کتاب استاد العربیت. احاذا کتاب استاذ العربیت. ماشاء اللہ صحیح ہے. کیوں؟ سر کیونکہ کتاب جو ہے مضاف بن رہا ہے تو اس پہ ال نہیں آ سکتا. ٹھیک. اور استاد کا بھی اور استاد جو ہے استاد کا کیا؟ یہ خبر ہے تو یہ نکیر آئے گی. اچھا یہ ایک خبر کس سیکنڈ. کی ہے؟ مبتدا کیا ہے؟ نو سر یہ بھی مضاف ہے تو اس پر بھی ال نہیں آئے گا اور یہ مضاف الیہ یہ بھی بھی ہے. مضاف ہے. ہاں یہ مضاف الیہ بھی ہے تو اس لیے اس پہ جر آیا. جی صحیح سر ہے. اور عربیہ یہ مضاف الیہ ہے تو اس پہ ال آ سکتا ہے اور جر ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا یہ کتاب عربی کے استاد کی ہے؟ چلے ماشاء اللہ. چلے افلا آپ بتا دیں آگے. افلا آپ بتا دیں آگے. افلا. چلے منزہ آپ بتا دیں. سفر ہے لا ہم، لا حاضہ کتاب استاذ العربیت استاذت العربیت. لا حاضہ جو آپ بولیں گے میں لکھ لوں گا. لا حاضہ جی بتا دیں کیا لکھیں گے. لا حاضہ لا حاضہ کتاب استاذت العربیت کتاب استاذت استاذت العربیت. استاذت ادبی لکھا ہے. ادب ادبی مطلب لٹریچر. ادب ہوتا ہے لٹریچر. لا ترجمہ کریں. نہیں یہ کتاب ادب کے استاد کی ہے. ادب ادب کے کی استانی کی ہے. ادب کی استانی کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ استاذتی کیا ہے؟ اس پہ جر کیوں آیا؟
یہ مضاف الیہ ہے، کس کی مضاف الیہ ہے؟ کتاب. کتاب کو مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور ادب پہ جر کیوں آیا؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. استاذ تل. استاذتو کا مضاف الیہ ہے وہ، اس لیے اس پہ جر آیا. ماشاءاللہ. اس کلاس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ آج کی کلاس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. جی کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. نہیں. چلیے میں ایزیوم کر لیتا ہوں نہیں. اگر کسی کو ہوگا تو وہ گروپ میں پوچھ سکتا ہے. میں میٹنگ اینڈ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.